ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں ہم, اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلتی ہوں ساتھ ساتھ کہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے ہیلو مارننگ کا. آپ کو لائک کر سکتے ہیں, ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, بذریعہ ٹیکسٹ آپ ہمارے انڈس ویژن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. جو بھی خواتین انٹرسٹڈ ہیں کوکنگ شو کے لیے, اس کے علاوہ نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہیں, ماڈلنگ کرنا چاہتی ہیں, ماڈل بننا چاہتی ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں, اور لائیو وہ ہمیں کال بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عائشہ آزادی. اب یہ پیشے سے تو یہ ڈاکٹر ہیں, بٹ ان کا جو شوق ہے نا, اور یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی نہ کسی کی محبت میں گرفت ہو جاتا ہے, اور بالکل بھی اس کی محبت میں ہی اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگ جاتا ہے. اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ, تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی کہ یہ ہیں عاشق اقبال. اب اقبال کون؟ جو ہمارے علامہ اقبال صاحب ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ یہ نہیں سمجھ گئے کہ کوئی اقبال ویسے کوئی لڑکا ہے یا کوئی ادھر ادھر کوئی ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ عاشق اقبال ہیں اور حافظ اقبال بھی ہیں. تو ان کے بارے میں ہم باتیں کر رہی ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں ان کی کیا تھنکنگ ہے, یہ کیا سوچتی ہیں, یا پھر مطلب ان کے بارے میں ان کو کتنا پتہ ہے کہ یہ حافظ اقبال ہے. کیونکہ حافظ اقبال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا انسان کسی چیز کا حافظ ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ساری نو ہاؤ ہوتی ہے, ساری نالج ہوتی ہے. تو ہم ان سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں علامہ اقبال کے بارے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ آزادی صاحبہ, آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ حافظ اقبال کیوں ہیں؟ میں حافظ اقبال اس لیے ہوں کہ میں اس کا کریڈٹ اپنے فادر کو دوں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ہماری قوم کے ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے نیشنل ہیروز سے متعارف کرائے. اور ان میں سب سے پہلے علامہ اقبال اور قائد اعظم ہے. کہ علامہ اقبال کی پوئٹری میں اتنے میسیجز ہیں, نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے, بلکہ دراصل پوری مسلم امت کے لیے. اور آپ جانتی ہیں کہ پوری دنیا بھر میں نہ صرف یہ کہ مسلم امت میں, بلکہ علامہ اقبال تو دراصل ایک یونیورسل ہیریٹیج ہیں ہماری اس دنیا میں پیدا ہوئے, اور جو پچھلی صدی کے عظیم ترین مفکرین میں شامل ہیں. تو کیونکہ میرے والد نے مجھے شروع سے ہی ان کے بارے میں پڑھایا, ان کا بتایا, ان کی بکس, نہ صرف یہ کہ ان کی وہ پوئٹری جو بچوں کے لیے تھی بلکہ بڑوں کے لیے بھی, وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے یاد کر کے سناؤ. تو اس طرح سے پڑھتے پڑھتے اور بار بار اس کی تکرار دماغ میں ہوتے ہوتے مجھے کچھ سمجھ میں بھی آنا شروع ہو گیا علامہ اقبال. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے بالکل ہی سمجھ لیا علامہ اقبال کو, لیکن انہوں نے میری زندگی پہ بہت اثر ضرور ڈالا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. علامہ اقبال کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے, تو مطلب یہ کیوں کہا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے مطلب آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں, یا کیا آپ بتانا چاہیں گی؟ علامہ اقبال کو بالکل تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے. اگر ہم پورے تحریک پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ احساس تو مسلمانوں میں غالباً مغل سلطنت کے زوال کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا کہ ان کا دیگر قوموں سے اس حالت میں ساتھ رہنا شاید ممکن نہیں ہوگا جب وہ رولنگ حالت میں نہ ہو. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی ایک مکمل امن, سکون اور انسانی حقوق کے ساتھ رہنے کا موقع دیتا ہے, جبکہ باقی کچھ نظام ایسے ہیں جن میں یہ چیز شاید ممکن نہ ہو سکے. تو یہ چیز ہوتے ہوتے علامہ اقبال کے زمانے تک یہ بات بالکل کلیئر ہو کے بالکل واضح طور پہ سامنے آ گئی تھی. اور صرف یہی نہیں ہو رہا تھا کہ علامہ اقبال تصور پاکستان کے خالق بنے, بلکہ اس سے پہلے انہوں نے بڑے خوبصورت نغمے بھی گائے ہیں. انہوں نے کہا ہے, ہاں بالکل, مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہی تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, تو مطلب ہندوستان کے لیے اس طرح سے, اور پھر اس میں کیا متضاد ہے, کیا ان کے بیچ وہ ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات کر کے بھی بہت ہی زیادہ جوش اور ولولے میں آ چکی ہیں. اصل میں علامہ اقبال کی شاعری پوری جوش, ولولہ, جذبہ عشق کے بارے میں ہے. لیکن یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے, کچھ لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اس زمانے میں متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے جسے ہم بر صغیر بھی کہتے ہیں. اور یہ علامہ اقبال دراصل صرف پاکستان کا نہیں, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, بلکہ وہ پورے بر صغیر, پورے جنوبی ایشیا, پوری امت مسلمہ, اور اگر سچ پوچھا جائے تو پوری عالم انسانیت کا ایک مشترکہ ورثہ ہیں. جب وہ پیدا ہوئے اس ہندوستان میں جس میں وہ پلے بڑے, انہوں نے آنکھیں کھولی, انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن یہ ان کی شاعری کا ابتدائی دور ہے جب انہوں نے وطن سے محبت کی. اور صرف یہ نہیں کہ وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہتے تھے, بلکہ وہ اس
ثقافتی اور تہذیبی ارتقا سے بھی واقف تھے، جس میں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے مقامی لوگوں کا بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کا حصہ تھا. انہوں نے بڑے شوق سے یہ بھی کہا جب وہ ہندوستان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اپنے وطن سے، اپنی پیدائش کی سرزمین سے، تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن جب وہ وطنیت کے سیاسی تصور میں ارتقا پذیر ہوتا ہے تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ ان سیاسی تصور کے ساتھ جب انہیں پتہ چلا کہ اسلام ہمیں جو میسج دیتا ہے وہ ایک جغرافیائی مدر لینڈ سے زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ان کا ہی ہے، ہمارا ہے. اور پھر انہیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے ان وسیع کانسیپٹس کو ایکچولی پریکٹیکلی نافذ کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ضرور ہے، ایک جغرافیائی وطن کی، جہاں وہ یہ تصور. تو ان کو کب یہ فیلنگ آئی کہ ہم مطلب الگ وطن ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ فیلنگ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ مسلمانوں میں، برصغیر کے مسلمانوں میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے موجود تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ رہنے والی دیگر جو اکثریت والے فرقے تھے ان کے سلوک سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، انہیں پتہ تھا. دوسری بات یہ کہ اسلام ایک فرد کی تشکیل نہیں کر رہا ہوتا، اسلام ایک پورے معاشرے، سماجی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتا ہے. اور وہ تصورات جو اسلام کے ہیں وہ مثلا ہندوازم سے مثلا اتنے متضاد ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے. مثلا یہ کہ ایک ایگزامپل ہے سمپل سی کہ وہ اپنی گیو ماتا کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں. ہم بیوہ کی دوسری شادی، ایک ایسا سوشل سسٹم بناتے ہیں جس میں ایک بیوہ خاتون کی دوسری شادی اسٹریس کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو یہ متضاد تصورات کے ساتھ ساتھ رہنا دونوں ہی یقیناً ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں ان تصورات کو، یعنی انسانیت کی فلاح و بہبود کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اس کانسیپٹ کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک جغرافیائی ریجن کی ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اقبال کی شاعری کا اہم خاطب ہمارے نوجوان بھی ہیں، تو وہ نوجوانوں میں جس فلسفہ خوری اور خانہ عشق کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی کہ علامہ اقبال کی پوئٹری کا واقعی ایک بہت ہی اہم مخاطب ہمارے نوجوان ہیں. انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کہا ہے، بار بار انہیں مخاطب کر کے کچھ نہ کچھ کہا ہے. حتیٰ کہ ان کے بیٹے تھے جاوید اقبال صاحب، ان کے لیے ان کے نام پہ انہوں نے ایک بک، اپنی ایک مجموعہ جو ہے ان کی شاعری کا، اس کا نام جاوید نامہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی پوئمس کہی ہیں جاوید کے نام سے، 2-3 پوئمز ہیں ان کی. ایک پوئم جو ان کی بک بال جبریل میں شامل ہے، اس کا واقعہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں وہ لندن گئے تھے غالباً گول میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. وہاں پہ علامہ اقبال کو اپنے بیٹے جاوید کا لکھا ہوا پہلا خط ملا. صحیح. جس میں بیٹے نے اپنے والد سے گرامو فون لانے کی درخواست کی تھی یا فرمائش کی تھی یہ کہہ لیں. تو علامہ اقبال نے گرامو فون لیا یا نہیں اس بارے میں تو میں نہیں جانتی، لیکن علامہ اقبال نے جواباً ایک خط لکھا تھا جاوید کو. صحیح. جس میں انہوں نے وہی میسج اپنا دیا جو وہ نوجوانوں کو دیتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا اپنے بیٹے کو اس فرمائش کے جواب میں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے یعنی ہند کی مٹی سے مینا و جام پیدا کر. کیونکہ وہ آگے کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے دونوں میسیجز دیے ہیں، جذبہ عشق، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور آخر میں وہ کہتے ہیں خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور جذبہ عشق کو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے. عشق جو ہے، عشق کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا کلام، عشق خدا کا رسول، عشق ولولہ جذبہ کچھ کر گزرنے کی لگن، اس کو وہ عشق کا نام دیتے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ عقل سے آگے کی چیز ہے یقیناً. اور ساتھ ہی انہوں نے جو اپنا دوسرا میسج دیا ہے خودی کے بارے میں، تو خودی کے بارے میں، خودی کا مطلب ہے خودداری. لیکن علامہ اقبال ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا جذبہ عشق، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جو ولولہ ہے اسے پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک بیدار ضمیر کی بھی ضرورت ہے. کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری. یعنی اگر تمہارا دل بیدار ہے اور تمہارا ضمیر روشن اور صاف ہے تو تم فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق اور غلط چیزوں میں فرق کر سکتے ہو، اور تم حیدر کرار کی طرح بہادر ہو سکتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری.
مسح آدم کے حق میں یعنی آدم کی مٹی کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اس لیے وہ آگے یہ میسج دیتے ہیں کہ دل بیدار پیدا کر, کہ دل خوابیدہ ہے جب تک تیرا دل سویا ہوا ہے, تیرا ضمیر نہیں جاگا, اسے تمہیں خود جگانا ہوگا. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے آپ کو خودداری اور عزت نفس کی حفاظت کی ضرورت ہے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر, یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا. اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں خودداری کا زوال یا خودی کی موت جو ہے وہ زوال کا سبب ہے. وہ کہتے ہیں نہ ستارے کی گردش نہ بازی افلاک, یعنی یہ نہیں کہ ستاروں کی گردش سے قسمت خراب ہو گئی یا بازی افلاک یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں, خود ہی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جاہ. صحیح, ٹھیک ہے جی. نوجوانوں کے عظیم معلم کے طور پر کیا اقبال اس مدوجز میں بھی واقف تھے؟ علامہ اقبال جانتے تھے کہ نوجوانوں کے دل اور دماغ میں اکثر طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. وہ بے شک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عزم بلند پیدا کر اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, لیکن وہ جانتے تھے کہ نوجوانوں کے اندر ایک ریزسٹنس ہوتی ہے جب انہیں بڑے کوئی بات بتاتے ہیں, تو کیونکہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کا علم اور مطالعہ اور تجربہ کم ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اسپیشلی علامہ اقبال جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ تو بہت ہی تبدیلیوں کا زمانہ تھا. اس وقت لوگ شک, ظاہر مسلمان زوال کا شکار تھے, اس زوال شدہ معاشرے کے مسلم نوجوان کے دل میں شک پیدا ہوتا تھا کہ یہ کن مذہب کے بارے میں, اقدار کے بارے میں, ورثے میں ملی ہوئی روایات کے بارے میں. علامہ اقبال کے اندر بڑی ایک ایمپتھی تھی, بڑی محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی اپنے نوجوانوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی, پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے, یعنی ایک نوجوان کے جو خیالات ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یا وہ چاہے اظہار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے. اور آگے وہ بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہے تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی رہ گزر سے, میں بھی ان تلاطم سے اور جنریشن گیپ کے جذبات سے گزر چکا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسائل ہے. صحیح بات ہے کہ جب انسان اس پروسیس سے گزرا ہوا ہوتا ہے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے ذات ہے. اور جب بھی جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ابھی جو تم لوگ کر رہے ہو نا, ہم یہ سب کر کے گزر چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. بالکل. اور وہ یہ بھی اندازہ کر لیتے ہیں پہلے سے کہ ریزسٹنس کہاں ہوگی, انکار کہاں ہوگا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے جی. اقبال کی خلفۂ خوری اور جذبہ عشق کی مجسم شکل مرد مومن جو ہے اور شاہین میں نظر آتی ہے, اس پرندے کو اقبال کا آئیڈیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اقبال کا آئیڈیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کے لیے میسیجز دیے ہیں ان میں دو میسیج سب سے امپورٹنٹ ہے, ایک ان کا جذبہ عشق اور خودی. صحیح. ان دو میسیجز کی مجسم شکل کے لیے انہوں نے ایک مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے. صحیح. جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد مومن کیا ہے, مرد مومن کے بارے میں وہ ایک جیسا نہیں رہتا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر وقت وہ ایک نئی شان نئی آن کے ساتھ آتا ہے, وہ کسی ایک جگہ پہ قناعت نہیں کرتا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا علامہ اقبال جو ہے حرکت اور مسلسل جد و جہد کے بڑے بہت زبردست حامی اور پریچر یا مبلغ رہے. بالکل. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. پھر آگے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ قہاری و غفاری, یہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ قہار ہے. صحیح. لیکن وہ غفار بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں قہاری و غفاری قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یقیناً یہ ان کی ڈیفینیشن تھی یا ان کی تعریف تھی مرد مومن کی. آگے وہ بڑا اسے پلینلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. لیکن ساتھ ہی انہیں اپنا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ مرد مومن میں اور شاہین جیسی خصوصیات کو ایک ساتھ شامل کر دیتے ہیں. نوجوانوں کو یا اپنے پیروکاروں کو وہ یہ میسج دیتے ہیں کہ ان خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے دیکھو ذرا شاہین جیسے پرندے کو دیکھو, وہ کیا کرتا ہے, وہ پہاڑوں پہ رہتا ہے, آشیانہ نہیں بناتا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگزامپل دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں, یعنی شاہین کی طرح شاہین آسمانوں میں دیکھتا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں مزید ایک تسلی بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نوح نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. اور آگے بہت بڑی بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. جب وہ بتاتے ہیں کہ مرد مومن وہ ہے جو قہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت ہے, اور جب ایسا انسان کوئی اس کریکٹر کے ساتھ کوئی امید رکھتا ہے تو وہ امید خدا کے رازدانوں میں ہے. اور شاہین کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں, ایک انہوں نے اپنی پویم لکھی ہے, آپ نے ان کی پڑھی ہوگی, شاہین نام کی پویم ہے ان کی.
اس میں وہ دراصل شاہین کی خصوصیات بتا رہے ہیں اور اصل میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ شاہین کی زبان میں کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. بالکل. اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور پھر وہ یہ آگے بھی یہ بھی کہیں ہے اس میں بیچ میں کہ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں, کہ زندگی باس کی ہے راہبانہ اور پلٹنا. لیکن پھر کیوں شکار کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں صورتحال کے لیے, اپنے جذبوں کو جوان رکھیں, لیکن اس کو اینڈ ان اٹ سیلف نہ سمجھنے کہ یہ حمام اور کبوتر یا دنیا اور مٹیریلزم ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ کو کوشش کے لیے کوئی آبجیکٹو تو چاہیے, اس کو اپنے ضرور سامنے رکھیں. صحیح, زبردست. ٹھیک ہے جی. خواتین اور بچے ہماری آبادی کا 50% سے بڑا جزو ہیں, تو کیا کبھی اخبار کو خواتین کے سماجی مسائل اور احساسات کا بھی ادراک ہوا؟ کبھی انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیا؟ علامہ اقبال نے یقیناً خواتین کے لیے بھی بہت کچھ کہا ہے, اور انہوں نے خواتین کے لیے ایک بڑی عزت اور بڑی محبت کے الفاظ یوز کیے ہیں. انہوں نے مثلا آپ نے وہ تو ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات فرنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. اور آگے وہ اسے بڑا اس کی تعریف بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں وہ اس بات کا ضرور اظہار کرتے ہیں کہ خواتین کو ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو ان کی نسوانیت کو برقرار رکھ سکے, ایسی تعلیم جو ان کی تمام ان کی خصوصیات اور ان کی ضروریات سے میچ نہ کرتی ہو. ان کے زمانے میں وجود آزادی نسواں کی تحریکیں چل رہی تھیں, تو علامہ اقبال نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے. وہ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ خواتین کو بھی ایک سماجی رتبے کی ضرورت ہے, لیکن ایسا رتبہ جو اس عورت کی خصوصیات اور اس کی ضروریات کے مطابق ہو. آپ زبردستی ایک خاتون کو مرد نہ بنانے کی کوشش کریں, ایک خاتون کو ایز اے خاتون رسپیکٹ دیں. صحیح, زبردست. ٹھیک ہے جی. ناظرین, ڈاکٹر عائشہ آزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ اقبال کے بارے میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں, آپ کو بھی ہمیں بھی. تو کہیں نہیں جانا ہے, بالکل بھی یہیں بیٹھے رہنا ہے. ٹائم ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا, تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.